کچھ لوگ جن کا تعلق مکے سے نہ تھا وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ ان میں ایک شخص جو تھے ان کا نام تھا سوید بن صامت۔ یہ اپنی قوم میں بڑے عقل مند اور سوجھ بوجھ کے مالک سمجھے جاتے تھے۔ یہ بھی مکے آئے اور کفار نے ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرنا چاہا، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی تو یہ کہنے لگے کہ میرے پاس بھی بہت سی حکمت کی چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کون سی حکمت کی باتیں ہیں، آپ مجھے بتائیے۔ وہ کہنے لگے میرے پاس حکمت لقمان ہے۔ لقمان جو تھے یہ عرب میں ایک حکیم اور دانا شخص کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا میرے پاس حکمت لقمان ہے۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتیں سنی اور سننے کے بعد اسے قرآن سنایا۔ جب قرآن سنایا تو قرآن اس کے دل میں اتر گیا۔ یہ شخص جو تھے یہ ایمان لے آئے۔ ان کا تعلق یثرب سے تھا، جس کو بعد میں مدینے کا نام دے دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور شخص ایاس بن معاذ کا بھی ہمیں احادیث میں نام ملتا ہے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ بھی حج کرنے کے لیے آئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے یہ ایمان لے آئے۔ ایک اور شخص جن کا ہمیں احادیث میں بڑی تفصیل سے ذکر ملتا ہے اور ان کا تعلق مکے سے نہ تھا، یہ حضرت ابو ذر غفاری تھے۔ ان کا واقعہ صحیحین میں موجود ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کا تعلق بنو غفار قبیلے سے تھا۔ یہ لوگ حاجیوں کو لوٹتے تھے۔ حضرت ابو ذر کو جب یہ خبر ملی کہ ایک شخص جو ہے اس کا مکہ میں ظہور ہوا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ وہ جا کے حالات کا پتہ کر کے آئے۔ بھائی مکہ سے ہو کر آئے لیکن حضرت ابو ذر غفاری کی تسلی نہیں ہوئی۔ انہوں نے خود سامان سفر باندھا اور مکہ کی طرف چل پڑے۔ مکہ گئے، وہاں پہ بیت اللہ میں ٹھہرے رہے۔ رات کو وہاں سے نکل کر جا رہے تھے تو حضرت علی نے دیکھا کہ ایک اجنبی ہے، ایک مسافر ہے جو کہ مکے کے رہنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے ان کو پیشکش کی کہ آئیے آپ میرے ساتھ میرے ہاں رہ لیجیے، میرے ہاں رات گزاریے۔ حضرت ابو ذر غفاری کو ضرورت تھی، وہ ان کے ساتھ چل پڑے۔ صبح ہوئی پھر بیت اللہ میں آ گئے، سارا دن بیت اللہ میں گزرا۔ اگلے دن پھر بیت اللہ سے نکلے رات کے وقت، حضرت علی پھر راستے میں ملے۔ حضرت علی نے ان کو دوبارہ پیشکش کی کہ آئیے میرے ہاں رات گزاریے۔ تیسری رات بھی ایسا ہی ہوا۔ اب ان دو راتوں میں نہ حضرت ابو ذر غفاری نے کوئی بات کی اور نہ ہی حضرت علی نے پوچھا۔ حضرت ابو ذر غفاری اس لیے محتاط تھے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ مکے میں جو کوئی ایمان لاتا ہے اس کا برا حال ہوتا ہے، حالات جو تھے خطرناک نظر آئے، تو انہوں نے اس کے بارے میں کھلی بات کرنی مناسب نہ سمجھی۔ تیسری رات کو حضرت علی نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے نہ بتائیں گے کہ آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ ابو ذر غفاری چونکہ تیسری رات تھی، انہوں نے بھی سوچا یہ شخص جو ہے میرا ہمدرد ہے، مخلص ہے۔ انہوں نے بتا دیا کہ میں اس طرح کر کے ایک شخص کی تلاش میں ہوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ حضرت علی نے کہا تم صحیح جگہ پر پہنچے۔ حضرت علی ان کو لے کر صبح دار ارقم کی طرف چلے اور حالات اتنے خطرناک تھے کہ حضرت علی نے ان سے کہا کہ میں تمہارے آگے آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے پیچھے چلو گے، اور اگر کوئی راستے میں کوئی رکاوٹ ہوگی تو میں رک جاؤں گا، تم بھی پھر رک جانا، تم ادھر ادھر ہو جانا، ٹھیک ہے؟ اور اگر معاملہ ٹھیک چلتا رہا تو ہم چلتے رہیں گے۔ خیر جی، راستے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ حضرت علی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی دعوت دی۔ یہ اسی وقت ایمان لے آئے۔ یہ تمام واقعات جو ہیں یہ 11 نبوی کے ہیں، کچھ اس کے آغاز کے ہیں، کچھ اس کے درمیان کے ہیں۔
بہرحال ابو ذر غفاری جو تھے یہ ایمان لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم اپنے قبیلے بنو غفار میں واپس چلے جاؤ، جب ہم تمہیں کہیں گے تو پھر تم آ جانا. لیکن حضرت ابو ذر غفاری بڑے جرأت مند تھے، کہنے لگے میں بیت اللہ میں اپنے ایمان کا اعلان ضرور کروں گا. وہاں گئے، بیت اللہ میں جا کے اونچی آواز میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اب ہوا کیا، کفار نے بات سن لی، کفار نے مارنا شروع کر دیا. تھوڑا نہیں بہت زیادہ مارا، یہاں تک کہ حضرت عباس کو اطلاع ملی. حضرت عباس نے آ کے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو ان کے علاقے سے تمہارے تجارت کے قافلے گزرتے ہیں، تمہارے حاجیوں نے یہاں سے گزرنا ہوتا ہے، تو انہوں نے اگر تم سے بدلہ لیا تو پھر کیا بنے گا. لوگ اس کے باوجود بھی باز نہیں آئے. اب حضرت عباس نے کیا کیا، ان کے اوپر لیٹ گئے. حضرت عباس بن عبد المطلب کا اتنا اثر و رسوخ تھا کہ لوگوں نے ان کو مارنے سے پرہیز کیا. ویسے بھی ابھی حضرت عباس مسلمان نہ ہوئے تھے. تو اس طرح کر کے حضرت عباس نے ابو ذر غفاری کو بچایا. دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا. ابو ذر غفاری جو تھے آئے اور بیت اللہ میں اعلان کر دیا اپنے ایمان لانے کا. کفار نے پھر مارنا شروع کر دیا. پھر وہی بات ہوئی کہ حضرت عباس نے آ کے ان کے اوپر لیٹ کر ان کو بچایا. اور یہ سارا واقعہ جو ہے حضرت یہ بڑی تفصیل سے صحیحین میں موجود ہے. بہرحال یہ بھی ایمان لے آئے. ان کا تعلق جیسے میں نے آپ کو بتایا قبیلہ بنو غفار سے تھا. اس کے علاوہ یمن سے 2 نیک روحیں جو تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں. ان میں سے ایک کا نام حضرت طفیل دوسی ہے. یہ قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے. یہ وہی قبیلہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ کا قبیلہ تھا. یہ حج کے لیے آئے. کفار مکہ نے ان کے بڑے کان بھرے کہ تم کہیں محمد کی باتوں پہ نہ جانا، اس نے ہمارے معاشرے میں فساد بپا کر رکھا ہے، ان کی باتوں سے کہیں متاثر نہ ہو جانا. یہ کفار مکہ کی باتوں سے اتنے متاثر ہوئے کہ جب بیت اللہ میں گئے تو کانوں میں روئی ڈال رکھی تھی کہ میرے کان میں کہیں محمد کی آواز نہ پڑ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سنانی تھی بات، ان کے کانوں میں آواز پڑ گئی اور انہیں اچھی بھی لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر جانے لگے تو یہ ان کے پیچھے چلے گئے. جب ان کے ساتھ ساتھ ان کے گھر پہنچے، وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سنایا. ان کے دل میں اتر گیا. وہ پہلے ہی بیت اللہ میں اثر کر چکا تھا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا کیجئے، مجھے کوئی نشانی عطا کر دیجئے، میں اپنے گھر والوں کو ایمان کی دعوت دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نشانی عطا کی. ان کے چہرے پر، ان کے ماتھے پر سورج جیسی روشنی پیدا ہو گئی. یہ کہنے لگے میری قوم جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ اس پر انہیں اطمینان نہ ہو. ایسا کیجئے یا رسول اللہ کہ یہ نشانی جو ہے یہ مجھے کسی اور جگہ پہ عطا فرما دیں. اب ان کے اس مطالبے پر وہ روشنی جو تھی، ان کی جو لاٹھی تھی، ان کا جو عصا تھا، اس کے سرے پر آ گئی. اور یہ اپنے گھر گئے. یہ اپنی قوم کے سردار تھے. انہوں نے جا کے اپنے گھر والوں کو دعوت دی. گھر والے ایمان لے آئے. یہ آہستہ آہستہ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ غزوہ خندق کے بعد یہ 60-70 خاندانوں سمیت انہوں نے مدینہ ہجرت کی. ان کا تعلق یمن سے تھا. اس کے علاوہ ایک اور نمایاں شخص جس کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے وہ تھے زماد ازدی. یہ زماد ازدی جو تھے یہ بھی اپنی قوم کے سمجھدار لوگ تھے، علاج کے ماہر تھے. ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا. لوگوں نے ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے کان بھرے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ میں سمجھدار آدمی ہوں، ایسی کون سی بات ہے، میں بات سن لیتا ہوں، غلط ہوگی تو نہ مانوں گا، صحیح ہوگی تو میں غور کروں گا. بہرحال زماد ازدی جو تھے انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اسیب اتارنے کے ماہر تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ شاید میں ان کا علاج کر لوں گا اگر ان کو کوئی بیماری ہوئی تو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی. آپ اس وقت فرما رہے تھے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ
من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ زما دزدی کہنے لگے یہ کلمات مجھے دوبارہ سنائیے۔ دوبارہ آپ نے سنائے، پھر کہنے لگے مجھے دوبارہ سنائیے۔ آپ نے 3 دفعہ یہ کلمات ادا کیے، کہنے لگے یہ کلمات تو سمندر سے زیادہ گہرے ہیں۔ یہ کلمات ان کے دل میں اتر گئے۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔ ان کا تعلق بھی یمن سے تھا۔ پہلے جو 3 افراد تھے، 2 افراد جو تھے ان کا تعلق یثرب سے تھا۔ ابو ذر غفاری کا تعلق بنو غفار سے، اور یہ جو آخری 2 شخص ہیں حضرت طفیل دوسی اور زماد ازدی، ان کا تعلق یمن کے ساتھ تھا۔ تو یہ لوگ جو تھے مکے سے باہر کے لوگ تھے جو ایمان لا رہے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے 11 نبوی میں ہی آپ کو ایک اور کامیابی عطا فرمائی۔ 11 نبوی میں ہی مدینے سے کچھ لوگ جو تھے حج کرنے کے لیے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حسب معمول دعوت دی۔ ان میں سے 6 لوگ تھے جنہوں نے آپ کی دعوت قبول کر لی اور آپ پر ایمان لے آئے۔ آپ پر ایمان لے آئے۔ یہ لوگ ان دنوں جنگ بواس سے بڑے سخت پریشان تھے۔ یہ جنگ بواس جو تھی یہ مدینے کے 2 قبیلے والوں میں جاری تھی۔ مدینے میں اوس اور خزرج 2 اہم قبیلے تھے۔ اوس کی تعداد کم تھی، خزرج کی تعداد زیادہ تھی، اور ان میں آپس میں بڑی سخت لڑائی تھی۔ یہ جو جنگ تھی یہ 110 سال سے جاری تھی۔ ہوتا یوں تھا کہ ایک قبیلے کے لوگ جب قوت میں آتے، ان کی اولادیں جوان ہوتی، وہ دوسرے قبیلے کے لوگوں پر حملہ کرتے، ان کے تمام لڑائی کے قابل مردوں کو قتل کر ڈالتے، ایک طرح سے ان کی جڑ کاٹ دیتے، جنگ ختم ہو جاتی۔ ہوتا یہ اس قبیلے کے لوگ جو تھے ان کے جب بچے جوان ہوتے وہ جنگ کو پھر سے جوان کر دیتے، وہ آتے اس قبیلے سے بدلہ لیتے۔ عربوں کا ایک عقیدہ تھا کہ جب تک مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے اس کی روح جو ہوتی ہے وہ بے چین رہتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ مقتول کا بدلہ لینے کے چکر میں یہ جنگ ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ یہ جنگ جو ہے جنگ بواس جو ہے یہ 110 سال سے جاری تھی، اور مدینے کے لوگ اس سلسلے میں بڑے پریشان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یثرب کے جو 6 لوگ تھے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک اچھی بات کیوں نہ پیش کروں، ایک اچھی دعوت کیوں نہ دوں۔ تو یہ 6 لوگ جو تھے یہ آپ پر ایمان لے آئے۔ اگلے سال کیا ہوا کہ 12 لوگ جو تھے انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ان میں 5 تو پچھلے سال والے تھے اور 7 لوگ نئے تھے۔ یہ لوگ بھی حج کے موقع پر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی۔ 5 لوگ پہلے تھے، 7 لوگ مزید تھے، اب 12 لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور ساتھ ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ ایسا کیجئے، ہمارے ساتھ کسی دائی کو بھیجئے جو کہ مدینہ میں قرآن کی دعوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جوان حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ بھیجا۔ یہ مصعب بن عمیر جو تھے بڑے خوبصورت تھے، ان کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی۔ بہرحال انہوں نے بڑی ہی محنت اور بڑی ہی کوشش کے ساتھ مدینہ جا کے دین کی دعوت دینی شروع کر دی۔ یہ وہاں پہ اسد بن زرارہ کے گھر میں ٹھہرے۔ اسد بن زرارہ جو تھے یہ جو پہلے سال لوگ ایمان لائے تھے ان میں سے تھے، تو اسد بن زرارہ بھی اس سلسلے میں بڑے پرجوش تھے اور مصعب بن عمیر بھی بڑے پرجوش تھے۔ تو مصعب بن عمیر جو تھے یہ اسد بن زرارہ کے گھر میں ٹھہرے، اور انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ مدینے کے لوگوں کو دعوت دینی شروع کر دی۔ ان کو ایک قابل ذکر کامیابی مل گئی کہ سعد بن معاذ جو کہ اپنے قبیلے کے سردار تھے وہ ان پر ایمان لے آئے۔ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا، انہوں نے اپنے پورے قبیلے کو دین کی دعوت دی، اور ہوا یہ کہ اگلے سال کے آخر تک حالات یہ بن گئے تھے کہ مدینے کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شخص مسلمان ہو چکا تھا۔